نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين المكين الحميد الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللہ جل وعلا و کرم اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم جمعہ مبارک کی بابرکت ساعتوں میں اپنے رب کے حضور اس کی عبادت، اس کی بندگی اور رضا کے لیے جمع ہیں۔ اللہ جل وعلا ہمارا اپنی بارگاہ میں حاضر ہونا اور اپنی عبادت و بندگی کرنا قبول فرمائے۔ قابل صد احترام معزز سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے ہم قرآن مجید کا دورہ مضامین کے اعتبار سے کر رہے ہیں اور الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 تک پہنچ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 کی مناسبت سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ پچھلے جمعہ مبارک میں ہم نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 سے لے کر 63 تک کے مضامین کا جائزہ لیا اور ان آیات مقدسہ میں جو سب سے اہم مضمون پچھلے جمعہ مبارک میں ہم نے پڑھا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر جو اپنی ہدایت کا نور عطا کرتا ہے، وہ اللہ کے بندے اس نور کو، اس حق کو، اس علم کو آگے منتقل نہ کریں، لوگوں تک نہ پھیلائیں، لوگوں تک نہ پہنچائیں، اسے چھپائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جنہیں رب علم عطا کرتا ہے، فہم عطا کرتا ہے، بصیرت عطا کرتا ہے، وہ دوسروں کو اس میں سے فیض نہ دے، حصہ نہ دے، وہ علم کو، خیر کو، حق دوسروں تک نہ پہنچائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ وہ جو اپنے فضل کا، کرم کا، رحمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ بندے پر ہوتا ہے، جس کی بنا پر اللہ اس بندے کو فہم، علم، نور، شعور عطا کرتا ہے، وہ جب بندہ آگے منتقل نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ خلاصہ ساری گفتگو کا میں اگر عرض کروں تو یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن، مومن کی بصیرت سے بچو، انہ ینظر من نور اللہ، آنکھیں تو اس کی ہوتی ہیں لیکن وہ دیکھ اللہ کے نور سے رہا ہوتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ بصیرت اور نور اس قدر اس بندے کو ہوتا ہے کہ وہ رب کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے اور مستقبل کو بھی دیکھ لیتا ہے، لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر ان کی پریشانیاں، دکھ اور آزمائشیں بھی پہچان لیتا ہے۔ اب ایسے بندے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو حق اللہ نے اسے دیا ہے اس حق سے دوسروں کی مدد کرے، رہنمائی کرے، اس حقیقت سے دوسروں کو بھی آشکار کرے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر سے وہ کرم، شفقت اور محبت کا ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ تو سامعین کرام، میں عرض کر رہا ہوں کہ آیت کریمہ کا پچھلی آیات مقدسہ کے ساتھ جو ربط بنتا ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے، اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان بیان کی تھی کہ میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جو علمکم ما لم تکونوا تعلمون، کہ وہ جس علم کی تمہیں خبر نہیں ہے وہ ہر علم اور خبر تمہیں عطا فرماتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں اور عظمتوں میں سے ایک عظمت اور شان یہ ہے کہ حضور اس کائنات کو وہ سارے علوم عطا کرتے ہیں کہ جو اس کائنات کو پہلے میسر نہیں تھے۔ سامعین کرام، بڑی عجیب بات ہے کہ بندہ حضور کے علم کا جائزہ لے کہ حضور کو کس شے کا علم تھا یا کس شے کا علم نہیں۔ ارے بندے، تیری کیا اوقات ہے کہ تو حضور کے علم کا جائزہ لے؟ اللہ تو یہ فرما رہا ہے کہ اے مخلوق خدا، تمہیں جس علم کا علم نہیں ہے میرا حبیب تمہیں علم عطا کرتا ہے۔ تو اپنا جائزہ لے، تجھے جس شے کا علم نہیں ہے وہ علوم لکھ لے، وہ چیزیں لکھ لے، اور پھر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دے، تو اس بارگاہ سے تجھے کائنات کا ہر علم میسر آئے گا۔ وہ تمہیں علم تقسیم کرنے والے ہیں۔ اور تعجب ہے اس بندے کے علم پر کہ جس کی شان اللہ پر بیان فرمائے، جس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میرا حبیب جو ہے علمکم ما لم تکونوا تعلمون، کہ تمہیں جس شے کی خبر نہیں ہے میرا حبیب تمہیں ہر شے کا علم عطا کرتا ہے۔ کیوں کہ اسے میں نے ساری کائنات کا علم عطا کر رکھا ہے۔ تو وہ اللہ کا حبیب جو انسانیت کو سارے علوم عطا کرے، اس کا امتی اور غلام بندہ وہ اٹھ کے کہے کہ میرے آقا کو فلاں علم تھا اور فلاں نہیں تھا۔ بندے، تجھے تیری اوقات کیا، تیری نسلوں کے بعد بھی قیامت تک کوئی بندہ آئے گا اسے جس علم کی ضرورت تھی اللہ کے حبیب نے قرآن اور حدیث کی شکل میں پہلے عطا کر دیا ہے، وہ علوم پہلے ہی کھول کے بیان کر دیے۔ تو کائنات کو علم مل رہا ہے در مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کو علم کے خزانے ان کی بارگاہ سے مل رہے ہیں، اور کائنات انسانی کو جس شے کی خبر نہیں ہے وہ خبر تلاش کرے، اسے بارگاہ مصطفیٰ سے میسر آئے گی۔ تو وہ انسان خود سوچے کہ حضور کو کس شے کا علم تھا یا کس کا نہیں۔ تو اس آیت کا پچھلی آیات سے ربط یہ ہے کہ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب آپ اس کائنات کو سارے علوم عطا کرنے والے ہیں۔ تو یہاں اس آیت نمبر 164 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان علوم کی ایک جھلک عطا فرمائی۔ 8-9 علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حضور کی امت اور انسانیت کے سامنے رکھے کہ میرا حبیب تمہیں ان سارے چیزوں کی خبر عطا کر رہا ہے، میرے قرآن سے اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ان سارے علوم کی خبر تمہیں میسر آئے گی۔ اب ترجمہ دیکھیں اور دیکھیں کہ آج تو ہم
سائنس ترقی کر چکی ہے، ہم زمین سے باہر فضا کا سفر کر چکے ہیں، خلاؤں میں جا کر اس کہکشاں کا مشاہدہ کر چکے ہیں، یا نظام شمسی کو سمجھ چکے ہیں، دن اور رات کے بدلنے کے سبب سمجھ چکے ہیں، نظام شمسی میں سیاروں کی گردش اور زمین کی سورج کے گرد گردش کو سمجھ چکے ہیں۔ یہ بات اللہ کر رہا ہے 1400 سال پہلے، جب ان سارے علوم کی خبر انسانوں کو نہیں تھی، جب نہ سائنس نے اتنی ترقی کی تھی اور نہ ابھی انسان اس مقام پر پہنچا تھا کہ انسان کو ان حقائق کی خبر ہو۔ اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کو پڑھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کیا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں ایک علم اللہ نے بیان کیا۔ پھر فرمایا واختلاف اللیل والنہار، دوسرا مضمون بیان کیا کہ یہ جو دن اور رات کا بننا ہے، پہلا فرمایا کہ زمین و آسمان کی تخلیق، پھر فرمایا دن اور رات کے بننے میں، پھر فرمایا والفلک التی تجری فی البحر، اور سمندروں میں کشتیوں کے چلنے کا، بما ینفع الناس، یہ کشتیاں وہ مال و اسباب لے کر چلتی ہیں جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہے، وما انزل اللہ من السماء، اور اس میں غور و فکر کرو جو اللہ نے آسمانوں سے اتارا، کیا من ماء، پانی اتارا، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، اب بیالوجی اس کے سارے مراحل شروع ہو رہے ہیں، اور اس پانی کے ذریعے ہم نے اس مردہ زمین کو زندگی عطا کی۔ پھر اللہ فرمایا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس پانی کے ذریعے پہلے زمین کو ہم نے زندگی دی اور پھر اس میں کئی طرح کے جانور پھیلا دیے، کئی طرح کی مخلوقات ہم نے پھیلا دی۔ پھر فرمایا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، ہواؤں کا رخ بدلنا، المسخر بین السماء والارض، جو زمین و آسمان کے درمیان ایک حکم کے تحت پابندی کے ساتھ چلتی ہیں، لآیات لقوم یعقلون، اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم سوچیں کہ آج تو سائنس کے یہ سارے گوشے اور پہلو ترقی کر چکے ہیں، آج تو انسان اتنا علم حاصل کر چکا ہے کہ ہر روز کا موسم کیا ہوگا آپ اپنے موبائل میں دیکھ لیتے ہیں، بادل آئیں گے نہیں آئیں گے، وہ بارش برسے گی نہیں برسے گی، اور ہفتوں مہینوں آگے کی خبر دی جا سکتی ہے کہ مہینوں آگے موسم کیسا رہے گا، بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، بارش ہوگی تو کن کن علاقوں پر ہوگی۔ یہ ہواؤں کے چلنے کا، بادلوں کے سفر کرنے کا یہ علم جو نیفیالوجی ہے، یہ علم آج اتنا ترقی کر چکا ہے کہ مہینوں بعد کی خبر دی جا سکتی ہے۔ لیکن آج سے اگر 1400 سال پیچھے چلے جائیں تو جس دور میں نہ اس ماحول کا ہی انسان کو میسر تھا اور نہ بادلوں کے یوں اڑنے پیدا ہونے اور یہ جو آبی سرکل ہے اس کا علم انسان کو تھا، اس دور میں اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو سمجھا رہا ہے کہ ان چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کے لیے بڑے سامان رکھے۔ تو یہ علوم کے وہ میدان ہیں جو 1400 سال پہلے اللہ کا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو عطا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ حبیبی نے بتا کہ یہ جو کائنات کی تخلیق ہے اس میں غور و فکر کریں۔ تو کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرنے کا سب سے پہلے فرمایا، پھر فرمایا تخلیق کائنات کے بعد ان ستاروں سیاروں کی جو حرکت ہے جس سے دن اور رات بنتے ہیں
اس میں غور و فکر کرو۔ پھر فرمایا کہ دیکھو پانی میں کچھ چیزیں کو تراتا ہوں، تیرتی ہیں، اور صرف خود نہیں تیرتی بلکہ لاکھوں ٹن وزن رکھ کر بڑے بڑے جہاز انسانی نفع کی چیزیں سامان اور انسانوں کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر منتقل کرتے ہیں۔ اس دور میں جس دور میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات پڑھ کے سنا رہے ہیں، اس دور میں نہ مسلمانوں نے اتنے بحری سفر کیے تھے، نہ اتنی بڑی بڑی کشتیاں بنی تھیں، نہ وہ بحری جہاز تھے جہاں پر اتنا سامان منتقل کیا جاتا تھا۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو ان سارے علوم کی خبر دے رہے ہیں۔ پھر فرمایا یہ جو پانی کا زمین پر برسنا ہے، یہ بخارات کے پیدا ہونے سے لے کر زمین پر برسنے تک یہ جو ایک آبی سرکل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر زمین پر پانی کا آنا اور زمین سے نباتات کا اگنا، زمین کا زندہ ہونا، اور زمین پر بے شمار مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے رزق عطا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں میری نشانیاں ہیں۔ اور پھر فرمایا یہ جو بادلوں کا اڑنا اور ہواؤں کا مسخر ہونا، یہ بھی عقل والوں کی نشانیاں اور علامات ہیں، ان کے لیے علامات ہیں۔ شامل کرام اب مجھے بتائیں کہ یہ علوم 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا کیے، اور اللہ کا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو عطا کر رہا ہے۔ اور انہی علوم کی برکت سے 1000 سال تک جب تک مسلمان حکمران رہے انسانیت پر، بنو امیہ کا دور ہو یا بنو عباس کا دور ہو یا سلطنت عثمانیہ ہو، انہی علوم سے وہ علم کے دروازے کھلے کہ ان سارے علوم کے بانی اور ان کا آغاز کرنے والے موجد وہ مسلمان سائنسدان تھے۔ سب سے پہلے مسلمانوں نے ان سارے میدان میں تحقیق کی اور دنیا کو ان علوم سے آشکار کیا۔ سب سے پہلے فضا میں اڑنا ایک مسلمان نے تجربہ کر کے بتایا۔ ان سارے علوم کی بنیادیں رکھنے والے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین، تابعین اور پھر آنے والے ائمہ اور احباب تھے، جنہوں نے ان سارے علوم کی بنیادیں رکھی۔ سائنس آج جس مقام پر پہنچی ہے، یہ اس میں 80% حصہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اور غلاموں کا اور سائنسدانوں کا ہے، جنہوں نے ان علوم کی بنیادیں رکھی اور آج معاشرے کو جو انہوں نے پہنچایا ہے، جسے اس پچھلی 2 صدیوں میں دور حاضر میں انسانیت نے مزید بہتر کر کے انسانیت تک پہنچایا ہے۔ سامعین کرام، ایک پہلو جو میں پہلے بھی ایک مرتبہ کر چکا ہوں، یہ قرآن علم جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس کا اور سائنسی علم کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ آپ دیکھیں سائنس کسی حقیقت تک پہنچتے کتنا سفر کرتی ہے۔ بعض اوقات ایک شے ایک دن میں بھی سمجھ آ سکتی ہے، ایک مہینے میں بھی، ایک سال میں بھی، اور کئی صدیاں بھی لگ سکتی ہیں کسی حقیقت تک پہنچنے کے لیے۔ سائنس جو اپنا سفر کرتی ہے وہ 5-6 مراحل میں کرتی ہے۔ سب سے پہلے کسی شے کا مفروضہ ہوتا ہے، مشاہدہ ہوتا ہے۔ کسی شے کو انسان دیکھتا ہے تو آنکھوں کے ذریعے انسان کی عقل میں اس کا کنسیپٹ آتا ہے۔ مفروضے کے بعد مشاہدے کے بعد ایک کنسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے بندے کو، جو مفروضہ کہلاتا ہے۔ فرض کرتا ہے کہ ایسا ہوگا، پھر اس مفروضے کا تجزیہ کرتا ہے، جائزہ لیتا ہے پورے پہلوؤں سے، اور جائزہ لینے کے بعد گھنٹے لگے اسی میں اس جائزے میں، یا دن لگے، سال لگے، ایک نظریہ بناتا ہے۔ اس نظریے کو پھر سینکڑوں تجربات سے گزارا جاتا ہے، اور گزارنے کے بعد پھر ایک قانون بنتا ہے جو سائنسدان اپنی شکل دیتا ہے، اس کا فکر کو، مفروضے کو، نظریے کو ایک قانون کے درجے میں پہنچاتا ہے۔
تو مشاہدے سے قانون بننے تک صدیاں بھی لگ سکتی ہیں، سالوں بھی لگ سکتے ہیں، اور کم عرصہ بھی لگ سکتا ہے۔ جتنا کسی شہر کے بارے میں جتنی تحقیقات ہوگی ان کے نتیجے میں انسان کا علم آگے بڑھے گا اور پھر ایک قانون بنے گا۔ ایک طرف انسان سالوں صدیاں لگائے اور لگانے کے بعد ایک علم حاصل کرے اور اس علم کو قانون کا درجہ دے، دوسری طرف انسان اس بات کو بھی اعتراف کرتا ہے کہ یہ جو قانون ہم نے بنایا ہے، یہ جو سالوں تجربہ کرنے کے بعد جس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں، یہ کل بدل جائے، پرسوں بدل جائے، 10 سال بعد بدل جائے، ہم اس کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتے۔ یہ سارا علم ہمارا علم ہے، انسان کا علم ہے، انسانوں کا مشاہدہ ہے، اس دن انسانوں کا تجربہ اور نظریہ ہے، تبدیل ہو سکتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے قوانین بنانے والے، وہ نیوٹن ہو، آئنسٹائن ہو یا اور دیگر سبجیکٹ کے بڑے بڑے قانون دان ہوں، وہ سائنسدان ہوں، تجربہ کرنے والے ہوں، ان کے بنائے ہوئے قوانین میں کلی اور جزوی تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ ان قوانین میں ترامیم ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہے گی قیامت تک۔ ایک قانون ہے جس میں کوئی تبدیلی نہ پہلے آئی، نہ اب آئے گی اور نہ قیامت تک آ سکتی ہے۔ وہ قانون کی کتاب، اس کے پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کتاب میں جتنے قوانین ہم نے دے دیے ہیں، ان قوانین میں ایک رتی برابر تبدیلی تو دور کی بات، شک کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ تحفہ، وہ نعمت، وہ برکت حضور کے صدقے دی ہے، جس میں کسی قسم کا جو قانون، جو کلیات، جو ضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سائنس کا دیا ہے یا اکنامکس کا دیا ہے، وہ معاشرتی علوم کا دیا ہے یا انسانی رویوں کا تجزیہ اللہ نے دیا ہے، ان سارے علوم، ان سارے قوانین کو جو اللہ نے عطا کر دیے ہیں، ان میں رتی برابر میں تبدیلی کی گنجائش ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی شکل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جو سب سے بڑا احسان کیا ہے وہ یہ کہ بقیہ ساری انسانیت اپنی محنت، جدوجہد اور صلاحیت کے ساتھ علم حاصل کرے گی اور 5-6 مرحلے طے کر کے جس منزل پر پہنچے گی قانون پر، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے وہ قانون پہلے ہی آپ کو عطا کر دی ہے، بس اب تم کیا کرو، لآیات لقوم یعقلون، تھوڑی عقل جو تمہیں اللہ دی ہے، ان قوانین کا مشاہدہ کرو، تجزیہ کرو، ان کو تجربات میں سے گزارو اور اپنا یقین پختہ کر لو کہ سب سے بہترین، مضبوط اور قوی علم یہ ہے۔ اب حقیقت تک پہنچنے کے 2 راستے، ایک راستہ سائنس کا راستہ ہے کہ انسان کو سارا سفر کر کے اس مقام تک پہنچے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ انسان کو منزل پہلے دکھا دی جائے اور کہا جائے کہ آپ اس کو سمجھ لو۔ تو یعنی جو ہونا ہے، جو علم سامنے آنا ہے، جو حقیقت آشکار ہونی ہے، وہ پہلے دکھا دی جائے اور بتایا جائے کہ میں بتا رہا ہوں کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں بتا رہا ہوں دن اور رات کے بدلے میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اب دن اور رات کے بدلے کو جب انسان نے مشاہدہ کرنا شروع کیا، اس وقت اہل عرب پوچھتے تھے حضور یہ چاند میں شکلیں کیوں بدلتی ہیں؟ یہ کبھی باریک ہوتا ہے، کبھی پھر موٹا ہو کر پورا دکھائی دیتا ہے، پھر آہستہ 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 کم ہو کر پھر بھی نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ اب اس وقت آقا نے ان کی عقل اور شعور کے مطابق فرمایا یہ تمہارے لیے دن مقرر کرنے کے لیے اللہ نے علامت رکھی ہے کہ تم اس سے دنوں کو، ایام کو پہچانو جناب چاند کی کون سی تاریخ ہے، تاکہ اپنے تاریخ کو آنے والے اوقات کو معین کر سکو۔ آقا علیہ السلام نے ان کی عقل اور شعور کے مطابق بات کی
آج کا انسان چاند کی اس ساری گردش کو اتنا سمجھ چکا ہے کہ سائنسدان، ہم تو ہماری روئے ہلال کمیٹی بیٹھ کر کراچی میں وہ دوربینیں لگا کے مشاہدہ کرتی ہے، سائنس یہ بھی بتا سکتی ہے اگلے 10 سال بعد کران کب ہوگا اور نیا چاند کب پیدا ہوگا، کس وقت پیدا ہوگا، کس کس مطلب پر نظر آئے گا اور کہاں نظر نہیں آئے گا۔ چاند کی کتنی عمر ہو نیا چاند بننے کے بعد اسے دیکھا جا سکتا ہے، کتنی عمر ہو اسے دیکھا انسانی آنکھ سے نہیں جا سکتا۔ تو یہ تحقیقات کر کے آج انسان یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اس چاند کی ساری گردش کی پیمائش کر کے سالوں بعد کی خبریں بھی دے سکتا ہے کہ فلاں سال اس تاریخ کو چاند نیا بنے گا اور نظر آئے گا یا نظر نہیں آئے گا۔ تو سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو اہل ایمان کو سمجھایا اور سمجھا کے فرمایا، وہ جو وعدہ میں نے کیا تھا کہ میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے جو علمکم ما لم تکونوا تعلمون، کہ میرا حبیب تمہیں ہر اس علم کی خبر عطا کرتا ہے جو تمہیں پہلے میسر نہیں ہوتی۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ذریعے یہ علوم انسانیت کو بتائے کہ اگر مجھے پہچاننا چاہتے ہو، میری طاقت اور قدرت کو پہچاننا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو پہچاننا چاہتے ہو، اس کی نشانیاں دیکھنا چاہتے ہو، تو یہ 8-10 نشانیاں میں نے بتا رہا ہوں، ان کو سمجھتے جاؤ تو علوم کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ تو سامعین کرام، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تخلیق کائنات میں نشانیاں رکھی تھی، ان نشانیوں کی طرف متوجہ کر کے علم کا دروازہ کھولا ہے اور ساتھ بتا دیا ہے کہ عقل والے سمجھیں گے اور ایمان لائیں گے، اور ایک طبقہ ایسا بھی ہوگا جو ساری نشانیاں دیکھ کر پھر بھی میرا کلمہ نہیں پڑھیں گے، مجھے اپنا رب اور خالق و مالک نہیں مانیں گے۔ آج یہی پہ مکمل کرتے ہیں، اگلے جمعہ پر انشاءاللہ تعالیٰ جس سے آگے شروع کریں گے۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی لائٹ 92۔ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔